دنیا کی سب سے بڑی دھوکہ دہی کیا ہے؟ آپ کو یہ یقین دلانا کہ صحت دکان سے خریدی جا سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں فٹنس ایپ اور جم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف موٹاپا اور بیماریاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسا تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ فٹنس اب صحت کا مشن نہیں ہے، یہ مکمل طور پر ایک کاروباری حکمت عملی بن چکی ہے جو کہ میرے اور آپ کے نفسیات پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے فٹنس انڈسٹری کے ان اعداد و شمار کے بارے میں جن کو اکثر عام لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ فٹنس بزنس کا بنیادی ستون اوور سیلنگ ہے۔ ایک اوسط جم میں 300 لوگوں کی ایکسرسائز کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ وہاں 3000 لوگوں کو ممبرشپ فروخت کی جاتی ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق، ایک سروے کے مطابق 67% لوگ دنیا میں جو جم جوائن کرتے ہیں وہ جم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کو کاروباری زبان میں بریک ایون کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر 3000 لوگ جنہوں نے جم کی ممبرشپ لی ہے وہ ایک ہی وقت میں وہاں ایکسرسائز کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں ان کو ایکسرسائز تو کیا کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اب اصل میں آپ کی سستی ان کا منافع ہے۔ دوسری طرف جم کی فیس تو صرف آغاز ہے، اصل جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ڈائٹری سپلیمنٹ کا ہوتا ہے کہ ڈائٹری سپلیمنٹ کو فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ لیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق $160 بلین سالانہ ڈائٹری سپلیمنٹ کا بزنس ہوتا ہے، جبکہ 25% یہ ڈائٹری سپلیمنٹ ایسے ہیں جس کے لیبل پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو انگریڈینٹس یا جو اجزاء لکھے ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہی نہیں ہیں، اور تاثر آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں، قدرتی جو خوراک آپ لے رہے ہیں، جو قدرت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں، ان میں وہ اجزاء جو موجود ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے۔ آپ اگر اپنی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو اگر آپ پورا کریں گے تو اس کے لیے لازمی آپ کو یہ جو سپلیمنٹ ہیں یہ لینے پڑیں گے۔ تو ایک قسم کا لوگوں کے ذہن میں اپنی صحت کے حوالے سے یا اپنی باڈی کے ساخت کے حوالے سے عدم اطمینان جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے سے عدم اطمینان ان میں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وہ اس کا حل تلاش کریں گے، اور حل تلاش کرنے کے لیے پھر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے پاس آئیں گے، یعنی جم سے وہ سپلیمنٹ لیں گے یا بازار سے وہ سپلیمنٹ خریدیں گے۔ اس طریقے سے ان کا جو بزنس ہے وہ خوب چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا جب تک ہم اس کو اس پورے فارمولے کو اڈاپٹ کریں گے، تو کرتے رہیں گے۔ تو اب اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے کہ 30% ان گیجٹس کا یا فٹنس ایپ کا بزنس تیزی سے گرو کر رہا ہے، یعنی دنیا میں اب ان گیجٹس، پہننے والے گیجٹس بھی ہیں، مشینیں بھی ہیں، سب کا ایک ساتھ یہ بزنس جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ اصل جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ وزن اٹھانا یہ آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے۔ باڈی کی ساخت جو ہمیں کہیں ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے، یعنی آپ جتنے بھی انفلوئنسر ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفلوئنسر ہیں وہ ہمیں باڈی کی ایسے وہ غیر معیاری سٹینڈرڈ دکھاتے ہیں جس کو عام بندہ تو نہیں پورا کر سکتا۔ تو جب عام بندہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ جو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہیں، اب تک یہ بھی ایک رپورٹ ہے کہ 40% جو ینگ لوگ ہیں وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اس احساس کمتری کو وہ دور کرنے کے لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اور ان کا حل ان کو جب ملتا ہے اس طرح اشتہارات کی صورت میں تو وہ پھر اس کو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر یوں یہ ان کے بزنس کا ایک تسلسل چل پڑتا ہے۔ تو اب مشکل تو نہیں ہے نا،
سب کچھ آسان ہے، صرف سادہ غذا، اپنے باڈی کو موومنٹ میں رکھیں، حرکت میں رکھیں، ایکسرسائز کریں، جتنا پیدل چل سکتے ہیں چلیں، سمپل غذا لیں، جتنے بھی آپ کے یہ بازاری کوکنگ آئلز ہیں یا بازار سے جو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں ان سے اوائڈ کریں، تو پھر آپ کو اصل جو صحت ہے وہ ملے گی۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کے اس بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے اس طریقے سے معاملات کریں گے تو نہ تو آپ کی صحت ٹھیک ہوگی اور نہ ہی آپ معیاری جو اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں جسم کے وہ پورے کر سکیں گے۔ تو فزیک کو بہتر کرنے کے لیے ایکسرسائز ہے، اسٹیمنا بڑھانے کے لیے آپ کے پاس واک ہے، جاگنگ ہے، آپ ان سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ان سپلیمنٹس کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کریں گے، یہ آپ کو صحت نہیں دے سکتے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کو کم کریں اور قدرتی ڈائٹ پر آئیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔